حسین جس دل میں قیام کرتے ہیں ہم ان آنسوؤں کا بڑا احترام کرتے ہیں، ہم ان آنسوؤں کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ اور جب بھی میں لکھتا ہوں کاغذ پر نام حسین، جب بھی میں لکھتا ہوں کاغذ پر نام حسین، میرے قلم کو فرشتے سلام کرتے ہیں، میرے قلم کو فرشتے سلام کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، اور کتنے مقام و مرتبہ اعلیٰ ہے فاطمہ آپ کا، کتنے مقام و مرتبہ اعلیٰ ہے فاطمہ آپ کا۔ رہتی علی کے گھر میں اعلیٰ ہے فاطمہ، رہتی علی کے گھر میں اعلیٰ ہے فاطمہ۔ اگر دنیا نے دین مانا ہے حسین پاک کو تو یہ سچ بات ہے کہ تو نے دین کو پالا ہے فاطمہ، یہ سچ بات ہے کہ تو نے دین کو پالا ہے فاطمہ۔ حضرات گرامی، اور آگے یوں فرماتے ہیں، سراپا گرد آلودہ لبادہ کر کے بیٹھے گے، یا رسول اللہ تیرے کوچے میں ہم مرنے کا ارادہ لے کر بیٹھے گے، اور دعائیں مانگ لو سب شاہ کرب و بلا کے صدقے، دعائیں مانگ لو سب شاہ کرب و بلا کے صدقے۔ سنا ہے کہ آج وہ دامن کشادہ کر کے بیٹھے گے، سنا ہے آج وہ دامن کشادہ کر کے بیٹھے گے، اور ہم کو یقین ہے اب بھی آقا تیری دہائی پر، ہم کو یقین ہے اب بھی آقا تیری دہائی پر ہم درد کو حد سے زیادہ کر کے بیٹھے گے، ہم درد کو حد سے زیادہ کر کے بیٹھے گے۔ حضرات گرامی، اور آگے یوں ہے کہ نام نبی کے صدقے کا بار ہو گیا، طوفان دیکھتا ہی رہا اور میں پار ہو گیا، رکھا سامنے جب کھول کر قرآن کو تو ایسا لگا کہ سرکار کا دیدار ہو گیا، ایسا لگا کہ سرکار کا دیدار ہو گیا۔ حضرات گرامی، اور اگر شعر کی کہی جائے تو بہت زیادہ شعر ہے، لیکن وقت کا مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سماعتوں کی دہلیز تک بس ایک شعر میں کہنا چاہتا ہوں کہ عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کے رتبہ جاہلوں کے کب سمجھ میں آئے گا، ان کے رتبہ جاہلوں کے کب سمجھ میں آئے گا۔ میری مانو مصطفیٰ اور ان کے نمازے سے عشق کرنا سیکھ لو، میری مانو مصطفیٰ اور ان کے نمازے سے عشق کرنا سیکھ لو، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، اب آئیے بات شروع کی جاتی ہے۔ حضرات گرامی، امام حسین پاک کربلا کے میدان جو گئے تھے تو وہ کس لیے گئے تھے، کیوں گئے تھے؟ تو حضرات گرامی، اس میں کئی اختلافات تھے۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے تھے امام حسین پاک کربلا کے میدان جو گئے تھے شہرت کے لیے گئے تھے، کچھ لوگ یہ کہتے تھے امام حسین پاک جو کربلا کے میدان گئے تھے عزت کے لیے گئے تھے، امام حسین پاک جو کربلا کے میدان گئے تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دولت کے لیے گئے تھے۔ حضرات گرامی، امام حسین پاک کربلا کے میدان گئے تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں عزت کے لیے گئے تھے، شہرت کے لیے گئے تھے، حکومت کے لیے گئے تھے، دولت کے لیے گئے تھے۔ تو حضرات گرامی، بات دراصل ایسی نہیں ہے، ان بیوقوفوں کو پتہ نہیں جن کے نانا نبی ہو، جو آل نبی ہو، یعنی جن کے نانا نبی ہو اور جن کے نام کے بغیر جو تو ایمان مکمل نہیں۔ حضرات گرامی، جن کا نام اگر نماز میں نہ لیا جائے تو نماز مکمل نہیں۔ حضرات گرامی، جو نبی کے خاندان سے ہو، جو نبی کے آل اولاد میں سے ہو، ان کو شہرت کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے، انہیں عزت و عظمت کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے، انہیں جو تو دولت، مال و دولت کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ جن کے نانا اگر اشارہ کر دے تو پورے کے پورے پہاڑ جو تو سونے کے بن جایا کرتے ہیں۔ تو برادران ملت اسلامیہ، امام حسین پاک کربلا کے جو میدان گئے تھے عزت کے لیے نہیں، عظمت کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں۔ اور بات آگے یوں کی جاتی ہے، امام حسین پاک جو کربلا کے میدان گئے تھے تو وہ کس لیے گئے تھے؟ حضرات گرامی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنے نام کو اونچا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو دکھانے کے لیے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، جو آل نبی ہو، یعنی جب ہمارے آقا حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دینے کے درمیان امام حسین پاک مسجد میں تشریف لاتے گے، لانے کے بعد کیا ہوتے گے کہ امام حسین پاک گرنے لگتے گے تو
تو پیارے آقا خطبہ کو روک لیتے ہیں، امام حسین پاک کو بچانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ غور کیجئے گا، جو نبی کے خاندان سے ہو، جو نبی کے نواسے ہو، انہیں عزت و عظمت کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ اور آگے یوں ہے، امام حسین پاک ایک مرتبہ پیارے آقا حضور علیہ السلام مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے، صحابہ کرام جو تو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، پیارے آقا امامت کر رہے تھے، صحابہ کرام مقتدی بنے ہوئے تھے۔ اب جو تو اتنے میں امام حسین پاک چھوٹے بچپنا کے عالم میں آپ